میں غریب ضرور ہوں لیکن میں چور نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس پہ آج پہلی بار چوری کا الزام لگا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ جھوٹ بولتی ہے خانم بھی، یہی چور ہے، اسی نے آپ کا نولکھا ہار چوری کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کی چمڑی ادھیڑ دیں، خود سارا سچ اگلے گی۔ روشانی بیگم نے سخت قہر کے عالم میں دانین کو گھورا جو بس روئی جا رہی تھی اور اب تو منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ نین، بتاؤ مجھے کہاں ہے ہار؟ خانم بی بی آج تھوڑا سختی سے مخاطب ہو گئی تھی۔ اس بار تو دانین کی ہچکی بن گئی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، بہت زیادہ رونے اور ڈر کی وجہ سے اس کی آواز حلق میں گھٹ جایا کرتی تھی، اور یہ اب سے نہیں بچپن سے ایسا ہو رہا تھا۔ اس کا باپ بھی تو اس کی ماں پہ ظلم کرتا تھا، اور اس کی ماں کتنی روتی تھی۔ تب دانین چھپ کر دیکھتی اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی، اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے لیے، لیکن وہ ہاتھ رکھنا اس کی جوانی کی دہلیز میں اسے ایک مریض بنا گیا۔ وہ اپنے اسی رونے اور ڈر کی شدت میں بول نہیں پاتی تھی، اس کی آواز سلب ہو جاتی تھی۔ نین، ہم کچھ پوچھ رہے ہیں۔ خانم بی کی اب کی بار آواز سخت تھی تو ساتھ اونچی بھی تھی۔ وہ تو سر بھی نفی میں نہیں ہلا سکی، بالکل ساکت ہی کھڑی رہ گئی۔ یہ ایسے نہیں سنے گی خانم بی، اس کے کمرے کی تلاشی لیں، زوبیہ نے منہ بنا کر کہا، اور دانین کو ایک طرف دھکا دیتی اس کے کمرے میں گھس گئی اور اس کا چھوٹا سا سٹور نما کمرہ الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اور پھر ایک طرف پلنگ کے نیچے سے وہ شاپنگ بیگ نکال لائے۔ اس کو سب کے سامنے کھولا تو اس میں خانم بی کا نولکھا ہار نکلا۔ دانین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ تو اس ہار کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، کجا کہ اسے چوری کرتی، پر وہاں کون تھا جو اس کی بات پہ یقین کرتا؟ دیکھ لیں، بڑا نین نین کرتی تھی نا، اس کی نظر آپ کی دولت اور زیور پہ ہے، آج یہ ہار چرایا، کل کو نہ جانے اور کیا کیا۔ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی نین، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارے خانم بھی، اتنی نرمی مت برتیں، ان غریب لوگوں کو نا جب بھی موقع ملتا ہے یہ اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں، اس لیے ان جیسوں کو تو سخت سزا ملنی چاہیے۔ جازوبی، اندر سے چمٹا لے کیا، گرم، اس کے ہاتھوں کو لگاؤں تاکہ آئندہ چوری نہ کریں۔ زوبی جھٹ سے اس بات میں سر ہلاتی کچن کے اندر چلے گئے۔ دانین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے خانم بی کو دیکھا۔ روشانی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تم اس بچی کا ہاتھ جلاؤ گی؟ خانم بی نرم دل خاتون تھی، اس لیے دانین کے حق میں بول دی۔ خانم بی، شکر کریں صرف ہاتھ جلا رہی ہوں، ورنہ اسلام میں تو چوری کرنے والے کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بے رحمی اور صفاقی سے بولی۔ اتنے میں زوبی چمٹا گرم کر کے لے آئے۔ دانین نے اپنے دونوں بازو پیچھے کرتے خود کو بچانا چاہا، لیکن وہ ماں بیٹی فرعون بنی اس کو قابو کرتے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو داغ گئی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی، لیکن اس کی آواز نکلنا بند ہو چکی تھی، اور خانم بھی اسے یوں روتا بلکتا دیکھ اندر تک دہل گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو روشن، بچی ہے وہ، مت اتنا ظلم کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ رباب بیگم نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ بھابھی، ڈرنا تو اسے چاہیے نا جس نے چوری کی، ہمیں کس بات کا ڈر؟ آئندہ کبھی کوئی چیز چوری کی تو یاد رکھنا، اس سے بھی برا حال کروں گی۔ روشانی بیگم اس معصوم کو دھکا دیتی بیٹی کو لیے اندر چلی گئی۔ خانم بھی دکھی دل سے اس کے پاس بیٹھی۔ رباب بیگم نے آنسو پونچھتے دانین کے ساکت وجود کو اپنے ساتھ لگایا۔ آج انہیں اس بچی پہ بہت ترس آ رہا تھا، اور اپنی دیورانی اور اس کی بیٹی پہ شدید غصہ، پر زندگی میں کبھی وہ کچھ بولی نہ، آج تک کبھی اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولی تو کسی اور کے لیے کیا بولتی۔ خانم بی نے دانین کے ہاتھوں کو قرب سے دیکھا، جس کو اللہ نے بے پناہ خوبصورت بنایا تھا۔ ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی، بس غربت نے اس حسن پہ گردن لگا دیا تھا۔ اٹھو نین، وہ اسے بہت مشکل سے اٹھاتی اندر روم میں لے کر چلی آئی، جو اپنی ہتھیلیوں پہ جلے کے زخم دیکھتی بے آواز روئی جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے، درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ تو ایسے آرام نہیں آئے گا، ظالم ہے یہ، توبہ، اللہ پوچھے ماں بیٹی کو، وہ دکھ سے بولتی ملازموں کو آواز دینے لگی۔ خانم بھی کیا کریں گی؟ رباب بیگم پریشان ہوئی۔ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا رباب، ورنہ آبلے پڑ جائیں گے، وہ فکر مندی اور دکھ سے بولی، اور گاڑی نکلوا کے نین کو ہاسپٹل لے گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ مرہم پٹی کروائی اور واپس حویلی لے آئی۔ جاؤ، تم آرام کرو نین، اور جب تک ہاتھوں کو آرام نہیں آ جاتا باہر نہیں آنا۔ وہ اسے ہدایت کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ دانین وہیں کھڑی ان اونچے در و دیوار کو دیکھتے چلی گئی، جن میں رہنے والوں کے دل بے انتہا چھوٹے تھے۔
وہ سسکتی ہوئی آنسو ہاتھ کے بیگ سے پہنچتی اپنے اس ٹورنما کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ اب سے نہیں ہو رہا تھا، پچھلے 2 ماہ سے اس پہ یوں ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ دانین خانم بی کی دور کی رشتہ دار تھی۔ باپ نے ماں پہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے بیوی کو طلاق دیتے گھر سے نکالا تھا۔ کلثوم بیگم کو ان کے بھائیوں نے رکھا، لیکن وہاں بھی ان کی بھابھیوں نے ان کا جینا حرام کے رکھا۔ کوئی بھی تو ان کا ہمدرد نہیں تھا۔ وہ بس اللہ سے اتنی مہلت مانگتی تھی کہ بیٹی کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں دے دیں۔ ان کی بیٹی کی عمر بھی تو بہت کم تھی، صرف 19 سال، معصوم و ڈرپوک سے، اور یہ سب اسے اپنے والدین سے ملا تھا۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، اور جب ایسے ماں باپ مل جائیں جس میں باپ ظلم کرے اور اماں چپ چاپ سہتے رہے تو ان کے بچے مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ویسے فیس نہیں کر پاتے جیسے انہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دانین کی ماں کی وفات 2 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، اور خانم بھی اس کی والدہ سے 2 بار مل چکی تھی۔ ان کے کزن کی بیٹی تھی۔ خاندان میں کہیں کوئی خوشی غم ہوتا تو ملاقات ہو جاتی۔ ایسے میں 2 بار ان کی کلثوم سے ملاقات ہوئی۔ وہ انہیں بہت اچھی لگی، اور ان کی بیٹی دانین تو خانم کو بے حد بھائی، اور یوں ہی باتوں باتوں میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ دانین کو مجھے دے دو، اور وہ اسی پل راضی ہو گئی۔ خانم بھی حیران تھی کہ یہ کیسی ماں ہے، فوراً مان گئی۔ پر کلثوم نے اپنی آبیتی انہیں سنائی تو خان بھی بہت دکھی ہوئی، اور ان سے کہا کہ اگر کبھی انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی خانم بی کے حوالے کر دی جائے۔ انہیں اپنے بھائیوں پہ بالکل یقین نہیں تھا۔ دونوں بھائی جورو کے غلام تھے۔ ایسے میں ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیٹی کو کون دیکھے گا؟ انہیں ٹی بی کا مرض لاحق ہو چکا تھا جو بآخری دہانے پہ تھا۔ انہیں اپنی زندگی سے زندہ رہنے کی امید ختم ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن وہ رات کو سوئی تو صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ صرف ایک بیٹی تھی جو ماں کے جانے کا غم منا رہی تھی، باقی کسی کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہ تھا۔ اس کا باپ تک اس کی ماں کے مرنے پہ نہیں آیا تھا۔ اسے باپ کے رشتے سے سخت نفرت تھی، اور وہی لمحے تھے جب خانم بی نے کلثوم کے بھائیوں سے دانین کو مانگا۔ پہلے تو وہ نہ مانے، لیکن پھر بیویوں کے سمجھانے پہ وہ راضی ہوتے دانین کو خانم بی کے حوالے کر گئے۔ دانین کو لگا خانم بی کی آغوش میں آ کے وہ محفوظ ہو گئی ہے، لیکن اسے ان 2 ماہ میں پتہ چلا تھا کہ صرف خانم بی نے ہی اسے اپنایا ہے، ان کے گھر والوں نے نہیں۔ اور وقتاً فوقتاً اس حویلی کے مکین اس پہ اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے، اور آج تو حد کر دی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہی جلائے، وہ ہچکی بھر گئی۔ اب اس کی آواز واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی اپنے چھوٹے سے پلنگ پہ لیٹتی اپنی زندگی کا احتساب کر رہی تھی، جس میں بس خسارہ ہی خسارہ اور صبر برداشت اس کے حصے میں آ رہا تھا۔ ولی مان چوہدری نہ صرف اس گاؤں کا سردار تھا، بلکہ اس کے ساتھ جڑے 10 گاؤں اور بھی اس کے انڈر آتے تھے۔ وہ ایک سخت گیر سردار تھا جس کی عمر لگ بھگ 29 سال تھی۔ خوبرو دلکش مردانہ وجاہت کا شاہکار، وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی غصیلا بھی تھا۔ جو بھی کوئی گناہ کرتا وہ اسے سخت سے سخت سزا دیتا تھا، پھر بھلے سامنے مرد ہو یا عورت۔ وہ بہت اصول پسند تھا۔ آج بھی وہ ایک فیصلہ کر کے پنچایت سے اٹھا تھا کہ ایک دم سے اس کے قدم رکے۔ سامنے ایک عورت کھڑی سے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ فیصلہ تو سنا دیا سردار، میرے شوہر کو کیس سنا دی، جبکہ میرا شوہر بے قصور تھا۔ بس ہم غریب ہیں، اس لیے کسی نے ہماری داد رسی نہ کی۔ یہاں امیری غریبی کام نہیں آ رہی، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے۔ ولی نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، اچھا تو آپ کو لگتا ہے آپ نے جو کیا ٹھیک کیا؟ دیکھوں گے انصاف اس وقت جب بڑی حویلی کا کوئی فرد گناہ کرے گا، اور وہ بھی یہی ہماری طرح اس پنچایت میں کھڑا ہوگا، تب اس سے آپ کیا سزا دیں گے؟ میں اس وقت کا بے صبری سے انتظار کروں گی۔ وہ عورت نقاب میں تھی، لیکن اس کی آنکھ سے بہتے آنسو ولی مان چوہدری کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے، جیسے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کی سیکورٹی کی گاڑیاں بھی اس کی گاڑی کے آگے پیچھے روانہ ہوئیں۔ ولی مان چوہدری کا رخ اب بڑی حویلی کی جانب تھا۔ شاہ نواز چوہدری کے 2 بیٹے تھے، مان چوہدری اور فہام چوہدری۔ بڑے بیٹے کی شادی سریا سے ہوئی، ان میں سے ایک ان کا ہی بیٹا تھا، ولی مان چوہدری، لیکن بیٹی کی پیدائش پہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ خانم بی نے ولی کی خاطر ان کی دوسری شادی رباب سے کروا دی، جو ولی کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوئی۔ اللہ نے رباب کو کوئی اولاد نہ دی، لیکن وہ ولی کو ہی اپنا بیٹا مانتی تھی، جبکہ دوسری طرف فہام چوہدری کی شادی ان کی پسند کی لڑکی روشانی سے ہوئی۔
ان کا بھی ایک بیٹا بہروز چودھری اور ایک بیٹی زوبیہ تھی۔ ان دونوں کی نیچر ماں پہ تھی، دونوں ہی رج کے حاسد اور کینہ پرور تھے۔ فہام چودھری سمیت ان کی پوری فیملی کی نظر بڑی حویلی سمیت پوری جائیداد پہ تھی، خاص کر ولی مان چودھری کی گدی پہ۔ وہ مان چودھری کا بڑا بیٹا تھا تو اسے سرداری ملی تھی، جو فہام چودھری اور ان کے بیٹے بہروز چودھری کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اور نہ جانے وہ آگے اب کیا کرنے والے تھے۔ پر یہ تو طے تھا کہ وہ سرداری کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی داخل ہوا، اس پہ پھولوں کی برسات ہوئی۔ وہ تقریباً 3 ماہ بعد حویلی آیا تھا۔ اس کا زیادہ تر رہن سہن اس کے فارم ہاؤس یا ڈیرے پہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بڑی حویلی کم ہی آیا کرتا تھا۔ جب کبھی ماں کا بلاوا ہوتا ہے یا خاص طور پر خانم بی کا، تو وہ پھر ایک لمحے کی دیری کیے بنا بڑی حویلی پہنچ جایا کرتا تھا۔ اور آج بھی وہ خانم بی کے بلانے پہ ہی آیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس کا استقبال پھولوں کے برسانے سے ہوا۔ اسے دیکھ کے تو زوبیہ پہ ہمیشہ کی طرح شادی مرگ والی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اسے بے حد پسند کرتی تھی، اور اس کے لیے اسے اس کی فیملی کی کھلی چھوٹ تھی کہ وہ ولی کو اپنی محبت میں الجھائے، جبکہ ولی بڑی حویلی آتا ہی کم تھا، اور جب بھی آتا زوبیہ اس کے آگے پیچھے منڈلایا کرتی تھی۔ آج بھی اس کا وہی حال تھا۔ وہ سب سے ملتا خانم بی کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ اس کو دیکھتے اپنی باہیں واہ کر گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کے دونوں ہاتھ چومتے، ان کی پیشانی پہ لب رکھتے، انہیں اپنے چوڑے سینے میں بھینچ گئے۔ خانم بی کی آنکھوں سے ٹوٹ کے 2 آنسو بہے۔ بہت ظالم ہو ولی، ذرا خیال نہیں تمہاری خانم بھی تمہارے بغیر کیسے جی رہے ہیں؟ جب تک بلاوا نہ جائے ولی مان چودھری اپنی خانم بی کے پاس آنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بہت دکھ سے وہ اسے شکوہ کر رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں خانم بی، آپ جانتی ہیں ولی کی آپ پہ جان بھی قربان ہے، ایسے نہ کہیں۔ وہ ان کی بات پہ تڑپ جایا کرتا تھا۔ اوروں کے لیے سخت گیر سردار اپنی خانم بی اور ماں کے لیے بے انتہا نرم تھا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ خانم نے اس سے بہت ضروری بات کرنی تھی، وہ بھی دانائن کو لے کے۔ ابھی وہ اس کے ذکر پہ نہیں آئی تھی کہ ولی کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ وہ کال اٹینڈ کرتا دروازے کی جانب بڑھا کہ اسی لمحے باہر سے آتا ایک نسوانی وجود اسے بری طرح ٹکرایا۔ ولی نے آگے بڑھ کے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھتے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ پیچھے کی جانب گرے ہوئی تھی، اور ولی نے اسے مکمل اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کو بے اختیار دیکھے جا رہے تھے۔ اگلے پل دانائن قسمت آئی تھی کہ ولی ایک دم پیچھے ہٹ گیا، تو وہ سیدھا کھڑی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے خانم بی کو دیکھا۔ بیٹا، یہ دانائن ہے، انہوں نے بہت محبت سے دانائن کے لیے کہا، تو وہ چپ ہی رہ گیا۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ جانتی ہیں ولی ایسے نہیں، وہ کیوں اس دانائن کو دیکھیں گے؟ ان کی چوائس اتنی بھی بری نہیں۔ زوبیہ نے منہ بنایا۔ او اچھا، تمہیں پتا نہیں وہ کیسی ہے، کیسے سامنے والے کو اپنی مٹھی میں لے لیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ولی کے دل میں گھسے، اسے قابو کرو۔ روشانیں اس کو بہت سبق پڑھا رہی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے فیصلوں کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خانم بھی، آپ کو اسے ایسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، آپ جانتی ہیں اس سے مشکلات ہی بڑھیں گی۔ ولی، میرے بچے، وہ بہت معصوم ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق ہے، ہو سکے تو تم اس کو شہر کے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن دلا دو اور وہیں کسی ہاسٹل میں داخل کروا دو تاکہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکے۔ خانم بی کو اس کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ کسی طرح اس کو سیکیور کرنا چاہتی تھی، اور یہ جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، ملازماؤں کی طرح اسے اس حویلی کے سارے کام کروائے جاتے تھے، اور پھر چوری کا الزام الگ۔ یہ سب باتیں انہوں نے ولی سے نہ کہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی بکھیڑا کھڑا ہو۔ بس وہ خاموشی کے ساتھ دانائن کو یہاں سے شہر روانہ کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب صرف ولی مان چودھری ہی کر سکتا تھا۔ چلے میں دیکھتا ہوں خانم بھی، کیونکہ شہر میں ہاسٹل میں رہنا بھی سیکیور نہیں ہے، وہاں کا ماحول دیکھنا پڑے گا۔ چلے میں پھر بھی کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ انہیں تسلی دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آج اسے حویلی آئے 3 دن گزر گئے تھے، اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا، پر اس سے پہلے خانم بی نے اس کے سر پر دانائن کی ذمہ داری ڈال دی۔ وہ اپنے روم میں آیا تو موبائل کو ایک طرف چارجنگ پہ لگایا، اور خود کبرڈ سے اپنا لوز ٹراؤزر اور شرٹ لیتا باتھ روم میں گھسا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ یہ سردار جی کو دیکھے آؤ۔ زوبیہ نے کافی کا مگ اسے تھماتے کہا، تو وہ گھبرا گئی۔ آپ کسی اور کے ہاتھ بھجوا دیں۔ دانائن ڈرے جا رہی تھی۔ تم ہی جاؤ گی، سنا تم نے؟
وہ اسے غراتے ہوئے بولی تو دنین مجبوراً کامتے ہاتھوں سے کافی کا مگ تھامے ولی کے روم کی جانب بڑھے۔ دروازے پہ دستک دیتی وہ کھڑی رہی۔ زوبیا نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اندر جائے۔ دنین ڈرتے ڈرتے روم میں انٹر ہوئی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے زوبیا نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اب آئے گا مزہ جب ولی کو اس کی حرکت کا پتہ چلے گا۔ وہ خود اب اسے کریکٹر لیس سمجھتا گھر سے باہر نکال کرے گا۔ جب الزام لگے گا تو ولی مان چودھری تو مکھن سے بال کی طرح خود باہر نکل جائے گا، لیکن اس سارے معاملے میں دانین صحیح میں پھنسے گی۔ زوبیا دل ہی دل میں ساری پلاننگ سوچتی وہاں سے چپ چاپ نکل گئی۔ دانین وہیں ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے سردار ولی مان کی دہشتی بہت تھی۔ وہ کافی کا مگ ایک طرف رکھتی وہاں سے باہر جانے لگی کہ اسی وقت ولی باتھ روم سے باہر آیا۔ رکو! اس کی سخت یہ آواز سنتے دانین کے رہے سہے اور سان بھی خطا ہونے لگے۔ لرزے وجود کے ساتھ اس نے پلٹ کر ولی مان چودھری کی جانب دیکھا۔ جی کیوں آئی ہو روم میں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ کافی۔ اس نے ٹیبل پر رکھی کافی کے مگ کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن میں نے تو کوئی کافی نہیں منگوائی۔ اس کی بات پہ دانین کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا۔ میں واپس لے جاؤں؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ ایک سیکنڈ، تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو؟ صاف صاف بتاؤ مجھے۔ ولی کو غصہ آنے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بس کافی یہاں ہوں۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا جبکہ دانین کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ غرایا تو دانین روبوٹ کی طرح چلتے اس کے پاس آئے۔ پیو یہ کافی۔ نہ جانے کیوں ولی اسے اس طرح امتحان لے رہا تھا۔ میں نہیں پیتی، یہ کڑوی ہوتی ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ سنائی نہیں دیا کیا کہا میں نے؟ پیو اس سے۔ اس کے دبے دبے انداز میں چلانے پہ وہ روحان سے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ پیو، وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا کہ دانین نے جھٹ سے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ اب ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنے لبوں سے لگاتی۔ خود پیو گی یا میں منہ کھول کر پلاؤں؟ اس کی دھمکی پہ دانین نے ناک بند کی ایک سانس میں کافی اپنے حلق میں اڑی لی۔ اتنی کڑوی شے آج تک اس نے نہیں پی تھی۔ اسے پیتی دانین کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا۔ گال اس کے خطرناک حد تک سرخ ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں بے شمار پانی آنے لگا۔ اسے اب بری طرح اکائی سے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہیں الٹی کر دیتی فوراً منہ پہ ہاتھ رکھے باتھ روم کی جانب بھاگی۔ ولی اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ واپس آئے تو بری طرح رو رہی تھی۔ رونا بند کرو ورنہ۔ وہ اسے ڈرتی دروازے کی جانب بھاگی، لیکن یہ کیا، دروازہ تو لاکڈ تھا۔ ایک بار، دو بار اس نے بار بار دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کھلا۔ آپ کھولیں دروازہ، کیوں لاکڈ کیا؟ وہ اب کی بار روتے ہوئے بولی۔ ولی اس کی بات پہ خود بے ثبت کرتا دروازے کی جانب بڑھا جو واقعی لاکڈ تھا۔ یہ کس نے لاکڈ کیا؟ وہ ازحد پریشان ہوا۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ چپ کرو گی تم؟ بند کرو یہ آنسو بہانا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ وہ ماتھا مسلتے سوچنے لگا۔ آپ نے مجھے جان بوجھ کے یہاں تاکہ میرے کردار۔ ول یو شٹ اپ پلیز؟ وہ اس کی بات سنتا دنگ رہ گیا۔ غصہ ایک دم اوت کر آیا۔ وہ اسے ایسا انسان سمجھتی تھی جبکہ اس کی شرافت کی مثالیں پورا گاؤں دیتا تھا اور یہ لڑکی اس کی شرافت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ دروازہ کھولیں پلیز ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ وہ اسے بچوں کی طرح دھمکا رہی تھی کہ ولی نے غصے سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کی کمر میں ایک ٹھیس سے اٹھی۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم۔ اچانک دروازہ کھلا اور باری باری سبھی اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھتے وہ سب گنگ رہ گئے۔ ربا بیگم، روشانی بیگم، زوبیا اور خانم بھی سب اندر آئی تھی اور بے یقینی سے سامنے کھڑے ولی کو دیکھا۔ ولی ایک دم دانین سے پیچھے ہٹا، پر دانین کا تو سانس ہی سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی گہری سانس نہیں لے پا رہی تھی، بار بار سانس اکھڑ رہی تھی۔ ولی بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خانم بھی ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ بری طرح سٹپٹا گیا تھا کیونکہ اس وقت جس طرح وہ دانین کے منہ پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور یہ ایک آکورڈ پوزیشن تھی۔ ولی یہ لڑکی آپ کے روم میں؟ دانین روتی ہوئی خانم بی کے گلے جا لگی۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی آپ سے۔ خانم بی نے دکھی دل سے دانین کو گلے لگاتے ولی سے کہا۔ خانم بی جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ یہ لڑکی
آپ اسی سے پوچھ لیں۔ بولو، بتاؤ خانم بی کو۔ وہ اس کے پاس جاتا اسے بازو سے تھامے خانم بی سے الگ کرتا غصے سے غرایا۔ دانین کی تو آواز ہی حلق میں دب گئی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس لڑکی کی کوئی چال ہے، ولی کو پھنسانے کی۔ یہی آئی ہوگی ولی کو رجانے۔ اچانک سے زوبیہ بیچ میں آتے بولی تو دانین نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ مطلب اس نے ولی کی بات کی نفی نہیں کیا، لیکن زوبیہ کی بات پہ وہ رسپانس کر رہی تھی۔ زوبیہ کا جی چاہا تھپڑ مار کے اس کا منہ لال کر دے۔ وہ تو دانین کو پھنسانا چاہ رہی تھی، یہاں الٹا ولی پھنس گیا۔ آپ سردار ہیں ولی، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک مجبور اور لاچار لڑکی کے ساتھ اس طرح سے۔ خانم بھی وہ تڑپ کے ان کے بات کاٹ گیا، جبکہ وہ دکھ سے رخ موڑ گئی۔ تم بولو گی یا نہیں؟ ولی کو اس کی خاموشی پہ سخت غصہ آ رہا تھا، جو خاموش رہ کے ولی کو مجرم ٹھہرا گئی تھی۔ ولی بس کریں، کیوں بچی کو ہراساں کر رہی ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، بتائیں مجھے کیا سزا دینی چاہیے آپ؟ ولی نے دل برداشتہ ہوتے خانم بی کی جانب دیکھا، وہیں زوبیہ کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ صحیح کہہ رہے ہو ولی، تم سردار ہو، سب کے فیصلے کرتے آئے ہو، آج بھی فیصلہ کرو، تم پہ چھوڑتی ہوں۔ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے۔ خانم بی کی بات پہ وہ اپنی مٹھیاں ضبط سے بھیج گیا۔ آپ حکم کریں خانم بی، وہ سر جھکا کے بولتا ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا بولا۔ نکاح؟ کیا کہہ رہی ہے خانم؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیوں ولی اس سے نکاح کرے گا؟ روشان بیگم بری طرح سے بفری ہوئی تھی، جبکہ ولی نے خانم بی کے فیصلے کے بعد ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کیا تھا اور فوراً باہر نکل گیا نکاح کا بندوبست کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نکاح اب وقت کی ضرورت تھا۔ جو حالات سب نے دیکھے اس کے بعد ولی ہی دانین کو اپنائے گا۔ خانم بی نے قطعی انداز میں کہتے ہوئے روشان بیگم کو چپ کرا دیا، لیکن وہ بھی چپ ہونے والوں میں سے کہاں تھی۔ یہ غلط ہے، آپ جانتی ہیں اس لڑکی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ ولی کے لائق ہے؟ اوقات ہے کہ وہ ولی کی دلہن؟ روشانے، بس یہ مت بھولو کہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، اور اگر اس کی ذمہ داری میں میری ذرا سے بھی چوک ہو گئی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ابھی بھی خانم بی کے پاس بیٹھی بس روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی کچھ، لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی آواز حلق میں دب سے گئی تھی۔ وہ خانم بی کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ خانم بی نے ربا بیگم کو خاندانی شال لانے کو کہا اور ساتھ میں دانین کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنے کو بھی کہا۔ زوبیہ اور روشان بیگم مسلسل پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بازی ایسے بھی الٹ سکتی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی زوبی یہ سب کرنے کی؟ دیکھ لو سب کچھ الٹا ہو گیا، اب ولی ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے گا۔ اس سے تو اچھا ہوتا اس کے بجائے تم خود اس کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتی۔ روشان بیگم نے پستی کی انتہا کر دی۔ زوبیہ نے سارا کچھ ٹیبل سے اٹھا کے زمین بوس کیا اور ایک چیخنے لگی۔ ولی صرف میرا ہے ماما، صرف میرا، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ لڑکی بھی نہیں، میں جان سے مار ڈالوں گی اس کو۔ زوبیہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی، جبکہ روشان بیگم اب صرف اور صرف اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ سب کیا دھرا ان کی اپنی بیٹی کا تھا۔ اس نے بغیر مشورے کے ہی سب کچھ کیا۔ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ زوبیہ یہ سب کرنے والی ہے تو وہ اسے ایسا کبھی بھی نہ کرنے دیتی، پر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے زوبیہ کے پاگل پن کو دیکھنے کے۔ خانم بیگم کے اس فیصلے کے بارے میں مان چودھری اور فہام چودھری کو پتہ چلا تو وہ بھی شاکڈ رہ گئے۔ مان چودھری اور فہام چودھری دونوں ہی خانم بی کے اس فیصلے سے متفق نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ فیصلہ انہوں نے بہت اچانک کیا تھا، لیکن ان کے خلاف جانے کا وہ دونوں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مان چودھری تو پھر خاموش ہو گئے، لیکن فہام چودھری برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا تو پورا ارادہ تھا کہ ان کی بیٹی زوبیہ ولی کی بیوی بنے اور سردارنی کے عہدے پہ آئے، لیکن سب ہاتھ سے نکلتا جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بیوی کے سامنے بھڑکتے بولے۔ روشان بیگم نے ایک سخت گھوری سے بیٹی کو نوازا، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، لیکن اس کے باپ کو بتا کے اسے باپ کے عتاب کا نشانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ یہ سب صحیح نہیں ہوا روشن، اس نکاح کو روکنا ہوگا۔ وہ دماغ میں کچھ اور پلان کر رہے تھے، پر نہیں جانتے تھے اب سب پلاننگ بیکار جانے والی ہے۔ خانم بھی وہ سب ایسے نہیں تھا، آپ پلیز۔ ربا بیگم نے اسے تیار کر دیا تھا۔ وہ لال عروسی جوڑے میں آسمان سے اتری پری ہی لگ رہی تھی، جسے دیکھتے ربا بیگم نے بھی اس کی نظر اتاری تھی۔ ایک عجیب سی کشش، ایک عجیب سی پاکیزگی کا احساس جاگ رہا تھا۔ خانم بی نے دانین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے اسے چپ کروا دیا۔ شش نین،
جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، یہ میری دلی خواہش تھی جو شاید ایسے ہی پوری ہونے لکھی تھی۔ وہ افسردگی سے مسکرائی تو دنین چپ سے ہو گئی۔ تبھی فہام چودھری اجازت لیتے کمرے میں آئے تو دنین نے اپنا آپ تھوڑا ڈھک لیا۔ وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ خانم بھی گستاخی معاف، لیکن مجھے کچھ بات کرنی آپ سے۔ ہاں بولو فہام۔ وہ ان کی جانب ہمہ گوش ہوئی۔ دراصل میرا ارادہ تھا زوبیہ اور ولی کی شادی کا، اور یہ میری دلی خواہش بھی ہے۔ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں، زوبیہ اور ولی کا نکاح پڑھوا دیں۔ زوبیہ گھر کی بچی ہے اور اس کا پہلا حق ہے۔ اس لڑکی کے تو آباء اجداد کا بھی نہیں پتا، اور آپ اسے ولی کے ساتھ۔ فہام، ہو گئی بات مکمل یا مزید کچھ اور بھی کہنا ہے؟ خانم بھی تھوڑا سخت لہجے میں بولی۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ اس لڑکی کی نسبت مجھ سے ہے اور نکاح کے بعد ولی سے ہوگی۔ باقی رہ گئی بات زوبیہ کی، اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے۔ وہ بات ختم کرتے اٹھ گئیں تو فہام چودھری اپنا غصہ ضبط کرتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ ان کے یہاں دال نہیں گلی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مان چودھری مولوی صاحب کی ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ دانین نے روتے ہوئے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ دانین شفیق بنت شفیق احمد، آپ کا نکاح ولی مان چودھری ول مان چودھری سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ وہ اس اچانک نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اسے یہ نکاح کرنا تھا کیونکہ خانم بی کا حکم تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئی تھی۔ خانم بی اور رباب نے دانین کو گلے سے لگایا جیسے وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہو۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بچے۔ خانم بی نے ان دونوں کو ایک ساتھ مبارک دی۔ وہ گھونگھٹ میں تھی جبکہ ولی کا چہرہ انتہائی سرد تھا۔ کچھ دیر میں دانین کو ولی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ تھر تھر کانپتی اس کے بیڈ پہ اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی ولی اسے چھوڑے گا نہیں۔ جو اچانک سب کچھ ہوا ہے وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسی بات پہ اس کی بی پی لو ہونے لگا تھا۔ حالانکہ رباب بیگم نے اسے دودھ پلایا، زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلایا، لیکن پھر بھی اس کا ڈر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ولی سب سے ہی ناراض تھا۔ اس کو خانم بی نے اپنے کمرے میں بلایا، لیکن وہ پہلی بار خفا ہوتے حویلی سے نکل گیا۔ رات کے آخری پہر وہ ڈیرے سے نکلتا حویلی واپس آ رہا تھا۔ اس سب کی وجہ وہ لڑکی تھی جو دکھتی معصوم تھی لیکن تھی نہیں۔ اس نے آج خاموش رہ کے ولی کو مجرم قرار دے دیا تھا۔ وہ اگر بول دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی خاموشی کو سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اب اس سے پوچھنا تو تھا کہ آخر اس نے یہ جھوٹ بولا کیوں۔ وہ رات کے آخری پہر حویلی داخل ہوا تو پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اپنے بستر پہ اس نسوانی وجود کو دیکھتے اس کے دماغ کی رگیں تنی تھیں۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھے بیٹھے پیچھے تکیے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ ولی اپنی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتا، اپنی قمیض کی کف لنکس فولڈ کرتا، اس کے قریب گیا اور اس کو کلائی سے تھامے اپنے بستر سے جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا۔ کچھ دیر تو اسے اپنے حواس جگانے میں لگے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بستر پہ بیٹھنے کی؟ وہ اب کی بار جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا تو وہ نازک سی لڑکی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور دور جا گرے۔ کلائیوں پہ وزن پڑا تو وہ سسک اٹھی۔ تمہیں کیا لگا ولی مان چودھری کو بے وقوف بنا لو گی؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ آگے بڑھ کے اسے واپس اٹھاتا، اس کا گھونگھٹ غصے سے الٹ گیا۔ ایک پل کو تو وہ سن ہی رہ گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی چھوٹی سی لڑکی اس وقت سفید چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اس کا نخیز حسن، اس کے نین نقش بے حد حسین تھے، لیکن اس کا اثر ابھی بس چند پل کا ہی تھا۔ ولی کا غصے سے برا حال تھا کہ وہ اس کی معصومیت کو سمجھ پاتا۔ کیوں چپ رہی تم؟ بولو، جواب دو۔ کیوں مجھے گناہ گار بنایا؟ کب تمہاری عزت پہ وار کیا؟ بولو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور ایک بار پھر سے اس کی آواز سلب ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو متواتر بہتے جا رہے تھے۔ تمہارے منہ میں زبان ہے یا نہیں؟ بولتی کیوں نہیں؟ ولی کو غصہ آنے لگا، لیکن وہ اس کی بیماری کو جانتا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ جسٹ یوز لیس گرل۔ وہ اسے ایک طرف کرتا خود باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ گلے پہ ہاتھ رکھ کے روتی چلی گئی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں ہے ایسا؟ میں تو بولنا چاہتی ہوں، میری زبان کیوں سلب ہو جاتی ہے؟ کیسے انہیں بتاؤں؟ یہ تو اتنا غصے میں ہے۔ وہ اٹھی اور پانی بھر گلاس لبوں سے لگایا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی لیکن آواز نکلتی تو بولتی نہ۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لیتا باہر آیا۔ اسے گھورتا وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔
یہ نکاح میں نے صرف خانوی کے کہنے پہ کیا ہے، یاد رکھنا، ورنہ میری زندگی میں تم جیسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ کنگھی کو غصے سے ڈریسنگ پہ پٹختا بولا کہ وہ پھر سہم گئی۔ میں خانوی کے کمرے میں جاؤں؟ وہ بولی بھی تو کیا، وہ جھٹکے سے اس کی جانب مڑا۔ واہ، تو زبان ہے میڈم کے منہ میں، جہاں چلنی چاہے وہاں تو چلی نہیں، میرے سامنے تو اب یہ بالکل نہیں چلنی چاہیے، سمجھی تم؟ وہ گھورتے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور ایک بات اور، خبردار اس روم سے باہر نکلی تو۔ وہ اسے دھمکاتا خود کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں بند ہوا۔ اف، کیا کروں میں؟ میرے اللہ میری مدد کر، یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ کاش مما آپ زندہ ہوتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ افسردہ ہوتے کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ اسے سخت نیند آئی تھی اور ولی نے تو اسے سونے ہی نہ دیا، جبکہ وہ نیند کی خوبتی لڑکی، نیند کی دیوانی، افسردگی سے کاؤچ پہ بیٹھتے سر گھٹنوں میں دیے آنکھیں موند گئی۔ نہ جانے زندگی نے اور کتنے امتحان لینے تھے۔ وہ باہر آیا تو اسے کاؤچ پہ بیٹھے سوتے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ اگلے پل سر جھٹکتا وہ بستر کی جانب بڑھا تھا اور سونے کے لیے لیٹا۔ لائٹس آف کرتے وہ ایک نظر اسے دیکھنے لگا۔ ایک پل کو اس کا دل پسیجا، جو بھی تھی تو وہ نازک سی، اور ولی کو یہ اسے بستر سے اٹھاتے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کا کچھ خاص وزن نہیں۔ دیکھنے میں یہ لڑکی معصوم سی لگتی ہے، لیکن اس نے چال بہت گندی چلی ہے۔ خیر نہ بتائے وجہ، میں بھی ولی مان چودھری ہوں، جب تک جان نہیں لیتا بخشوں گا نہیں، ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ کس سردار سے پالا پڑا تھا؟ وہ گہرا سانس بھرتا اس کی مخالف کروٹ لیتا اس کی جانب کروٹ لے گیا اور لیمپ کی پیلی روشنی میں اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کا سر لڑکتا ہوا اب کاؤچ کے ساتھ جا ٹکرایا تھا۔ شاید نیند کی بہت دیوانی تھی، اور جو لوگ نیند کے دیوانے ہوں شاید انہیں کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں میچتے بس یہی سوچ سکا۔ صبح کے دھندلے ابھی چھٹے نہیں تھے، اندھیرے نے ابھی بھی زمین کو اپنی آغوش میں بھرا ہوا تھا۔ صبح کی لو پھوٹنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ دور دور فجر کی اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ قسمسا کے دانا نے کروٹ بدلنی چاہی کہ اسے یوں محسوس ہوا اس کی گردن پہ کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ مارنا چاہا کہ کوئی موٹی سی چیز پہ اس کا ہاتھ جا ٹکا۔ وہ اسے پیچھے پھینکتی چیخ مارتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ جھٹکے سے اتارتی خود سے دور کرتے وہ اپنی گردن کو چھو کے دیکھتی پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اس کی چیخ سنتے ولی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور بے اختیار اس کے جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ وہ فکر مندی سے اسے بازو سے تھامے بولا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ اس پل تو ولی گنگ ہی رہ گیا۔ زبان کیا ساکت ہوئی، پورا جسم سن پڑ گیا۔ پلیز سیو می، وہ پتہ نہیں میرے اوپر کچھ تھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو ولی ایک دم ہوش میں آیا اور اسے خود سے دور کیا۔ وہ ابھی بھی تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ ولی نے لائٹ آن کی اور اس پہ نظر ٹھہرائی۔ بنا دوپٹے کے اس کا نازک سراپا دیکھتا اپنے دل کی دھڑکن کو رکتا محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ہاتھوں سے صاف کرنے اور جھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اب بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز تھی جو اس پہ رینگ رہی تھی، پر وہ اب اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تم نے رات کو ڈریس چینج نہیں کیا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا تو وہ ایک دم ٹھٹک کے رکی۔ آپ سے ڈر لگا تھا، وہ بھی اصل وجہ بتا گئی۔ اوہ ریئلی؟ اس وقت ڈر نہیں لگا جب سب مجھ پہ الزام لگا رہے تھے، اور تمہاری وجہ سے میں اپنی خانم بی کی نظروں میں گر گیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اس نے جلدی سے ٹوکا۔ اچھا پھر کیسا ہے؟ وہ پھر سے غصے سے بولنے لگا کہ دانائن ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ سامنے والے کے سوالوں کے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن مقابل جب غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلاتا تو وہ سرخ ہوتی، مزید خونخوار لگنے لگتی۔ بولو کیوں نہیں سچ بتایا سب کو؟ پہلے آپ نظریں نیچے کریں، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ وٹ ربش، دماغ کہیں چھوڑ تو نہیں آئی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ وہ آپ کی لال بڑی آنکھوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ منمنائی۔ آپ نظریں ہٹائیں تو میں کچھ بولوں گی نا۔ آج تو اچھی خاصی زبان چل رہی ہے تمہاری، کاش یہی زبان پہلے چلی ہوتی تو آج مجھے تم سے نکاح نہ کرنا پڑتا، وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے اپنا جھکا سر اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آس اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ولی مان کا ایک جی چاہا کہہ دے ہاں، پر وہ نہ کہہ سکا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں کی جوت کو بجھتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔
اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی تو دونوں چونکے۔ لیڈیز ڈریسز کبرڈ میں موجود ہیں، جاؤ جا کے فوراً چینج کرو۔ وہ اسے وہاں سے ہٹاتا خود دروازے کی جانب بڑھا جہاں ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کو اور نین بی بی کو خانم بھی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے کہو فجر ادا کر کے آتے ہیں۔ ولی نے متانت سے جواب دیتے دروازہ بند کر دیا اور خود وضو کرنے چلا گیا۔ دونوں اس وقت خانم بھی کے سامنے بیٹھے تھے اور خانم بھی دونوں کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ دونوں چپ بیٹھے تھے۔ ولی بیٹا کوئی شکوہ شکایت ہے تو بول دو۔ وہ تسبیح مکمل کرتی دعا کر کے ولی سے مخاطب ہوئی۔ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں خانم بھی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ولی نے ضبط سے کہا۔ ولی کہ اپنی خانم بھی پہ اتنا بھی بھروسہ تھا؟ وہ دکھی ہوئی تو ولی ان کی روندھی آواز سنتا سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، یہ دکھ مجھے آخری سانس تک رہے گا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو خانم بھی اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ خانم بھی کو اپنے بچوں پہ پورا بھروسہ ہے، جتنا کل تھا اتنا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر بھروسہ تھا تو پھر آپ نے کل میرا نکاح کیوں اس سے کیا؟ وہ زندگی میں پہلی بار خانم بھی سے تیز لہجے میں بولا۔ خود غرض ہو گئی تھی تھوڑی سی۔ میں چاہتی تھی نین سیکیور ہو جائے اور اسے سیکیور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، مجھ پہ الزام لگا کے۔ وہ بات اچک گیا۔ نہیں ولی، حالات تو خود ایسے پیدا ہوئے۔ آج تمہارے ساتھ نین کا نام جوڑا گیا، کل کو کسی اور کے ساتھ، تو کیا کر لیتی میں تو بس آپ نے اور اس لڑکی نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خانم بھی چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس قدر ناراض ہو جائے گا انہیں اندازہ نہ تھا۔ ولی اس سب کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ان کی آنسوں سے تر آواز پہ ولی کا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ جوڑتی ولی کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا انہیں چوم گیا۔ ایسا کر کے مجھے گناہ گار مت کرے خانم بھی، پھر معاف کر دو اپنی خانم بھی کو۔ وہ اس کا چہرہ تھامی بولی۔ خانم بھی مجھے اپنی عزت وقار اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جو کل یہاں اپنی حویلی میں مجروح ہوا، اپنوں کے بیچ ہی، اتنی جلد نہیں سنبھل سکتا۔ آپ پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ وہ بھی بالآخر ہار مان گیا تو خانم بھی نے شکر کا گہرا سانس بھرا۔ انہیں رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ اپنے پوتے کا دل دکھا کے وہ کسی صورت سکون نہیں پا رہی تھی۔ اب ان کے دل میں تھوڑا سا سکون اترا۔ بیٹا میں خود غرض ہو گئی تھی کیونکہ حالات ایسے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی اس بچی پہ ہماری حویلی میں مزید ظلم و ستم ہو۔ بس تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اب کوئی اس کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ باقی اس رشتے کا بوجھ نہیں ہوگا تم پہ۔ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہو، دوسری شادی کر سکتے ہو۔ خانبی نے دل بڑا کرتے ولی سے کہا، لیکن بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، تمہاری خانم بھی رہے نہ رہے، تم نین کی حفاظت کرو گے۔ وہ اپنی کہتے اس سے وعدہ لے رہی تھی، جبکہ ان کی دوسری شادی کرنے کی اجازت دینا پاس کھڑی دانین کے دل پہ بجلی بن کے گرا تھا۔ پر وہ خاموش تھی، جانتی تھی وہ امیر لوگ ہیں، وہ ان کے برابر کی کہاں تھی، نہ ہی ان کے معیار کی، تو وہ کیسے اپنا حق جتاتی، پر اپنے آنسوں کو تو بہا سکتی تھی۔ پوتا دادی سے وعدہ کر رہا تھا، جبکہ دانین اپنے آنسو پونچھتے اپنے اس نصیب پہ تلخ سا مسکرا دی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی گھر کے افراد موجود تھے۔ ولی بھی چیئر گھسیٹ کے بیٹھا، لیکن اس کے پیچھے کھڑی دانین کی ہمت نہ ہوئی ان سب کے ساتھ بیٹھنے کی۔ کسی نے بھی اب تک اسے اتنی ویلیو دی ہی کہاں تھی، کہاں اسے اپنے ساتھ بٹھاتا۔ وہ وہاں سب افراد کو موجود دیکھ تھوڑا نروس سی ہو گئی، انہی قدموں پہ واپس پلٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ولی نے اسے اچانک پکارا تو سب کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں بنے۔ جی کچن میں، وہ دھیرے سے منمنائی۔ کیوں؟ وہ بھی ولی تھا، سوال جواب تو اس کی عادت تھی۔ دانین نے گھبرا کے سب کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور سر جھکا لیا۔ جی وہ ناشتہ کرنے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹیبل کی جانب اشارہ کرے پوچھنے لگا۔ ولی جانے دو اسے، ہمیشہ وہی ملازماؤں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے ناشتہ کیا ہے، اسے عادت نہیں ان سب کی، رشان بیگم نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ ولی نے ایک تیکھے نگاہ ان پہ ڈالی۔ عادت نہیں تو عادت ڈل جائے گی، اب یہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرے گی۔ یہاں آؤ نین، وہ رشان بیگم کو جواب دیتا دانین کی طرف مڑا تو وہ لرز ہی گئی۔ سنا نہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا تو وہ جھٹ سے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ولی نے اس کے لیے چیئر گھسیٹ کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کامتے ہوئے جسم کے ساتھ فوراً بیٹھ گئی۔
جبکہ باقی سب اس سردار کی اس سامسی لڑکی کے لیے اتنی عنایت دیکھ غش کھا کے ہی رہ گئے، سوائے خانم بی کے۔ وہ بہت خوش تھی، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ رباب نے بھی ایک مسکان پاس کی۔ وہ اب دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھی کہ ولی نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی اور اسے ناشتے لینے کے لیے اشارہ کیا۔ اس کا یہ انداز دیکھتے زوبی اندر تک جل گئی۔ آج جس جگہ وہ دانن بیٹھی تھی وہ اس جگہ کی متمنی تھی، پر اپنے ہی ہاتھوں وہ یہ جگہ سامنے بیٹھی عام لڑکی کو دے گئی۔ ولی، ناشتے سے فری ہو کے میرے روم میں آؤ، مان چودھری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ باقی سب اپنے اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کل جو کچھ ہوا، جس طرح نکاح ہوا، کسی نے دوبارہ دہرانے کی جرات نہ کی۔ صرف خانم بھی ہی تھی جنہوں نے ولی کو سنائی تھی، باقی کسی نے ولی سے کچھ نہ کہا، جیسے سب کو اس پہ یقین تھا اور دانین پہ شک۔ وہ ولی کے کمرے میں تھی جبکہ زوبیہ غصے سے دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دانین گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سمجھتی کیا خود کو؟ کسی بھول میں مت رہنا کہ نکاح ہو گیا تو ولی تمہارا ہو گیا۔ وہ آج بھی میرا ہے، صرف میرا، اور میں اسے تم سے واپس چھین لوں گی۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ ولی کے کمرے میں رہ سکو۔ بس ولی کو جانے دو ایک بار، یہاں سے پھر دیکھنا کیا حال کرتی ہوں تمہارا۔ وہ اسے دھمکاتی وہاں سے باہر چلی گئی۔ دانین کا سانس بری طرح سے اٹکا۔ اسے زوبیہ چنڈال سے ویسے ہی خوف آتا تھا۔ وہ پھر سے تھر تھر کانپنے لگی کہ تبھی ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیں اڑی دیکھ وہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا ہوا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ سخت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ولی کے پکار پہ بھی چونک گئی اور اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ پلیز، آپ مجھے یہاں نہ چھوڑ کے جانا، مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں تھامے نم لہجے میں بولی۔ میں نے تم سے نکاح تمہیں سر پہ سوار کرنے کے لیے نہیں کیا۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتے بولا۔ جانتی ہوں سب مجبوری میں ہوا ہے، پر آپ نے خانم بھی سے وعدہ کیا ہے کہ میری حفاظت کریں گے، پھر آپ مجھے یہاں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ اسے یوں فرفر بولتے دیکھا تو گنگ ہی رہ گیا ولی۔ یہاں کون سا خطرہ ہے تمہیں؟ وہ تنس کر گیا، جس پہ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ آپ پلیز لے جائیں نا ساتھ۔ سچ میں پرومس میں تنگ نہیں کروں گی، آپ کے سارے کام کر دیا کروں گی، آپ کی نظروں کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، بس جہاں آپ رہیں مجھے بھی وہیں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ اس کی باتیں سنتا وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ بٹ میں تو دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں اور دوسری بیوی کو ہی ساتھ رکھوں گا۔ کیا تم میرے ساتھ میری دوسری بیوی کو برداشت کر سکو گی؟ نہ جانے وہ اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ شاید وہ خانم کی دوسری شادی کے ذکر پہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ وہ آنسو پونچھتے پھر سے تلخ سا مسکرائی۔ میں آپ کی ملازمہ بن کے رہ لوں گی، آپ کی اور آپ کی بیوی کی خدمت کر لیا کروں گی، بس یہاں نہ چھوڑ کے جانا۔ وہ پھر سے ایک ہی بات کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک پچھلی تکلیف نہیں بھولی تھی جب ان ماں بیٹی نے چوری کے الزام میں اس کے ہاتھ جلائے تھے، جس کے زخم تو بھر گئے تھے پر نشان اب بھی باقی تھے۔ وہ اپنی سفید ہتھیلیوں پہ موجود وہ نشان سب سے چھپا کے رکھتی تھی۔ انٹرسٹنگ، لیکن مجھے کباب میں ہڈی پسند نہیں، وہ کہتے وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ شاید وہ جا رہا تھا حویلی سے۔ دانین کو لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ نکسک سا تیار ہوتا جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اپنے اوپر پرفیوم کی بارش کرتا وہ آئینے میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پہ ایک عجیب سا ڈر بھی تھا جو ولی سمجھ نہ پایا۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھا۔ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھتے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی، جبکہ اس کے نین کٹوروں کو پانی سے بھرتا دیکھ وہ لب بھیج گیا۔ کیا حویلی میں کوئی کچھ کہتا ہے تمہیں؟ ولی کو اچانک خانم بی کی باتیں یاد آئیں تو اسے کلک ہوا کہ شاید کوئی بات ضرور ہے۔ وہ پھر سر نفی میں ہلا گئی۔ جانتی تھی وہ شخص ساتھ لے کے نہیں جائے گا، اور اب اگر شکایت کی تو یہ شخص ایکشن لے گا اور پھر چلا جائے گا۔ پیچھے رہ تو وہ اکیلی جائے گی، جہاں اس کے ساتھ برا سلوک ہونا، وہاں ولی کا اس کی سائڈ لے کے کچھ بھی بات کرنا مزید سزا کو بدتر کر دے گا۔ یہ تو بول کے چلا جائے گا، سہنا تو دانین معصوم کو پڑنا تھا۔ گڈ، وہ پلٹ گیا تھا اور اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ میں کچھ دن وہیں فارم ہاؤس رہوں گا، تم یہ روم استعمال کرنا، چاہے تو بستر پہ سو جانا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولا، جس پہ اب بھی کوئی احساس نہ تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو خانم بھی سے کہہ دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ وہ اس کے سوالوں کے جواب میں اپنا سوال گاڑ گئی۔ شاید کچھ دن۔
کچھ ماں پلیز اتنا لیٹ نہیں آنا، وہ پھر سے بولتی ولی کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں کوئی ڈر ہے کسی سے؟ وہ اب کی بار تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ نہیں تو میں تو نہیں ڈرتی کسی سے، وہ حلق تر کرتے بولی۔ وہ میں نے صبح دیکھ لیا تھا، ایک کاکروچ سے ڈر گئی تھی تم، وہ مذاق کرتا بولا تو دنین کو صبح کا واقعہ یاد آیا۔ آپ نہیں جانتے، وہ جب رینگتا ہے نا پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں میں کانٹے سے لگے ہوتے ہیں۔ وہ اسے اب وجہ بتا رہی تھی، صرف کاکروچ سے ڈرتی ہو یا کسی اور سے بھی؟ وہ زوب اس کے سوال پہ دنین بولتے بولتے چپ ہو گئی، جبکہ ولی اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ڈرنا نہیں ہے کسی سے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب بیوی ہو تم میری اور اسی حیثیت سے یہاں رہو گی، وہ اسے باور کرواتا بولا۔ آپ تو بیوی مانتے نہیں، وہ اس کے جاتے قدموں کو زنجیر ڈال گئی۔ وہ پلٹا تھا، اس کے قریب آتا، اسے ایک پل میں اس کے لبوں پہ جھکتا، اسے اچھے سے باور کروا گیا کہ وہ اس کی کیا ہے۔ دنین تو ساکت آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اسے دیکھے چلی گئی۔ اب آ گیا یقین، وہ اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اس کے لبوں کی لال نے ایک پل میں ہی دنین کے چہرے پہ کئی رنگ بھر دیے تھے۔ اس کے چہرے کے گلال دیکھتا وہ تو سٹل رہ گیا۔ کیا ہے جی تمہاری؟ وہ اس کے بہت پاس کھڑا ہوتا پوچھ رہا تھا۔ جی 19 سال، وہ سر جھکائے بولی، نظریں ملانے کی تو ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ کافی چھوٹی ہو، خیر مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، وہ اسے نرمی سے کہتا جا چکا تھا، جبکہ جاتے جاتے اپنی خوشبو اس کی سانسوں میں اڈیلتا اسے ایک نئے احساس سے روشناس کروا گیا تھا۔ ولی کو پنچایت پہ جانا تھا، پھر 1-2 زمینوں کے معاملات دیکھنے تھے، اس میں اس کا سارا دن صرف ہو گیا۔ وہ رات گئے اپنے فارم ہاؤس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا۔ سردار جی حویلی یا فارم ہاؤس؟ ڈرائیور نے ہمیشہ والا سوال پوچھا۔ حویلی چلو، نہ جانے کیسے فارم ہاؤس کی بجائے اس کے لبوں سے حویلی نکل گیا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ ولی ابھی تک اپنی بات پہ حیران تھا کہ وہ تو فارم ہاؤس جانے والا تھا آج سے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا ایک وجود اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے، وہ اس کی محرم تھی، اس کے روح کا حصہ، اس وجود، اس رشتے کی کشش نے اسے کھینچا تھا۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی سے اترتا اندر کی جانب بڑھا۔ اندر کا منظر دیکھ وہ دنگ رہ گیا۔ زوبیہ نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا، خانہ بھی سر پکڑ کے بیٹھی تھی، جبکہ دنین زوبیہ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ بتاؤ مجھے، کہاں ہے میرا ڈائمنڈ کا سیٹ؟ کس یار کو دیا؟ بتاتی ہو یا جلاؤں اسی دن کی طرح تمہارا ہاتھ؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک ولی کی آواز نے وہاں موجود ان سب کو چونکایا۔ زوبیہ کے ہاتھ سے دنین کی کلائی چھوٹی تھی اور وہ بھاگتے ہوئے ولی کے سینے سے جا لگی۔ سب کے سامنے اسے یوں ولی کے سینے سے لگتا دیکھ زوبیہ کے دل پہ سام بچھو لوٹے تھے۔ مجھے بچا لے، میں چور نہیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ ولی نے ایک قہر کی نگاہ زوبیہ پہ ڈالی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی پہ یہ گھٹیا الزام لگانے کی؟ ولی کی دھاڑ کافی اونچی تھی کہ اس کے ساتھ لگی دنین بھی ایک پل کو لرز کے رہ گئی۔ زوبیہ کی جرت نہ ہوئی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ روشانی بھی اپنی بیٹی کی اس حرکت پہ نالاں تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، پر اب وہ ولی کی بیوی تھی، اس پہ اب ہار ڈالنا اتنا آسان نہ تھا۔ جبکہ رباب نے شکر ادا کیا کہ ولی لوٹ آیا تھا، ورنہ زوبیہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ دنین کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ بہت زیادہ سنانے کے بعد وہ اب اسے پھر سے جلانے والی تھی۔ ولی، اس نے میرا ڈائمنڈ سیٹ۔ ولی بھائی، وہ اس کی بات کو ٹوک گیا۔ بڑا ہوں تم سے، اور کون سا ڈائمنڈ سیٹ؟ وہ حقارت اور غصے سے بولا۔ وہ میرے روم میں۔ شٹ اپ! ولی کی دھاڑ کافی اونچی تھی، زوبیہ بالکل ساکت تھی۔ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی بھی الزام لگایا تو سخت سزا دوں گا۔ چچی جان، اسے لے جائیں یہاں سے، ورنہ میں لے کے جا رہی ہوں۔ ولی، تم غصہ نہ ہونا، وہ گھبرائے ہوئے بولی، اور ہاں، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، اس کے لیے دوبارہ وارن نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ وہ آج سارے لحاظ بالائے طاق رکھے بولا۔ روشانی بیگم زوبیہ کو زبردستی کھینچ کھانچ کے وہاں سے لے گئی۔ اچھا ہوا ولی تم لوٹ آئے، ورنہ یہ زوبیہ، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ولی کو دکھ ہوا۔ خانم بھی نے گہرا سانس بھرا۔ وہ کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی کرتی ہیں۔ اچانک سے پیچھے کھڑی دنین کی زبان سے نکلا تو ولی نے آئیبرو چکاتے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، کل زوبیہ نے ہی مجھے بھیجا تھا زبردستی آپ کے کمرے میں، اور پھر وہ دروازہ لاک۔ میں سچ میں بے قصور تھی۔ ویسے آپ بھی
کہتے کہتے اس کا لہجہ دھیما پڑا۔ وہ اس کی اپنی زبان ہے۔ ولی کی بات پہلے وہ حیرت زدہ ہوئی اور اگلی پل رباب سمیت خانم بیوی مسکرا دی۔ 2 ماہ بعد دانین، نین یا نینی، اصل نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بستر پہ نیم دراز اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے اسے پوچھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے تھے اور ولی اسے اپنے فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا جہاں وہ اس کے ساتھ پچھلے 15 دن سے تھی اور وہ اسے اپنی محبت اور توجہ کی بارش میں پور پور بھگو چکا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کو باغے پڑھانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا کیونکہ دانین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرا نام دانین ولی چوہدری ہے، وہ سر اٹھا کے پورے کانفیڈنس سے بول رہی تھی۔ یہ بھی ولی کا ہی بخشا ہوا تھا، ورنہ وہ جس قدر اپنا آپ کھو چکی تھی دوبارہ خود اعتمادی سے جینا اتنا آسان نہ تھا۔ اسے ولی جیسا ہمسفر ملا، وہ رب کا شکر ادا کرتی تھکتی نہ تھی۔ اللہ نے اس کے بالآخر سن لی تھی۔ مجھے تمہارا نام بہت پیارا لگتا ہے۔ اور میں؟ وہ اترائی تھی۔ یہ ان 2 ماہ میں نہیں پتا چلا؟ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کے اوپر حاوی ہوا۔ نہیں، پتا چل گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی بیئرڈ کو دونوں ہاتھوں سے چھوتی بولی۔ پر مجھے پھر بتانا ہے اور ہر روز بتانا ہے تو مجھے کتنی پیاری لگتی ہو۔ وہ اس کے گالوں پہ اپنی بیئرڈ پھیرتا اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ ولی خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کب وہ دانین کا اسیر ہوا اور وہ اسے جان سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی۔ شاید پہلی رات ہی، اور اب تو دانین میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب ڈر کے اپنا آپ نہیں کھوتی تھی، وہ ہمت کرتے بات کرنے لگی تھی۔ ولی نے اس کو اپنے پیار کے رنگ میں رنگتے مکمل کر دیا تھا۔ ان دونوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھتے دیکھ خانم بی کا خون بھی سیروں بڑھتا تھا، اور دوسری طرف زوبیہ کے لیے آئے رشتے کو قبول کرتے وہ ان دونوں کے حق میں خوشیوں کی دعا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ روشانی اور فہم چوہدری بھی اس بار خانم بی کے اس فیصلے کے ساتھ تھے اور زوبیہ کے حق میں بہتر چاہتے تھے، اور وقت کے ساتھ زوبیہ بھی سمجھ گئی تھی جب بڑوں کی دعائیں بھی ساتھ ہوں تو اللہ ہر معاملہ آسان کر دیتا ہے۔